بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دارالفتہ آن لائن، اور ہمارے چینل پر حج عمرہ سیریز چل رہی ہے۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ حج کے لیے کیا نصاب ہے۔ بعض علماء کرام یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہے، وہ صاحب مال ہے اور اس پر حج فرض ہوتا ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی حج کا نصاب ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس سے حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج اس پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس حج کا خرچ، سفر کا خرچ اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، جیسے ریٹائرمنٹ ہوئی یا کہیں سے کوئی زمین وغیرہ بیچی، اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ اگر وہ حج بھی کر لے تو پیچھے سے اہل و عیال کا خرچ بھی ہو جاتا ہے، لیکن واپس آنے پر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ کاروبار کر سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ حج فرض کے لیے اتنے پیسے ہونا ضروری ہے کہ اس کا سفر کا خرچ بھی نکل جائے، اہل و عیال کا بھی نکل جائے اور آ کر بھی سیٹ ہو جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے پر اتنی رقم ہے کہ اگر وہ حج کرتا ہے تو گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، یعنی دونوں کاموں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو حج کر سکتا ہے یا اپنی جوان بیٹی کی شادی کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ بیٹی کی شادی جو ہے وہ نکاح کرنا سنت ہوتا ہے اور جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کاروبار کی نیت سے حج کرنا۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو تقریباً ہر سال حج پر جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہر سال حج پر جاتے ہیں، بلکہ ان کا حج ایک قسم کا کاروباری حج ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے مختلف دعائیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حج سے واپسی پر لوگ وہاں سے ٹی وی، VCR اور کپڑا وغیرہ کثیر تعداد میں لا کر یہاں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح حج کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور کاروبار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا حج جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کے دوران کاروبار کی تو قرآن سے بھی اجازت ہے، لیکن سفر حج سے مقصود ہی کاروبار ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں جو امیر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ہر سال حج کو جاتے ہیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس پر اپنے کسی غریب رشتہ دار کو اپنے خرچ پر بھیج دیں جو اس کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اپنی جگہ دوسروں کو حج کرا دے، یہ تو اپنا حوصلہ اور ذوق کی بات ہے، اس کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہم کسی کو اس قسم کا حکم نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غربت کے بعد مالداری میں دوسرا حج کرنا۔ ایک بندہ ہے جس نے پہلے حج کر لیا، غریب تھا، کسی طریقے سے کر لیا، کسی نے کروا دیا یا اللہ نے اس کو قبول کیا، اس نے حج کر لیا، تو اب جب وہ دوبارہ کبھی مالدار ہو گیا تو کیا اس پر حج فرض ہوگا دوبارہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ اس نے جب غربت میں ایک حج کر لیا تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ دوسرا غنی ہونے کے بعد جو وہ کرے گا وہ حج فرض نہیں کہلائے گا، بلکہ نفلی حج کہلائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مزید مسائل کے لیے ہمیں کمنٹ کریں کہ کون سا مسئلہ ہونا چاہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو ہیں حج یا عمرہ میں ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ ہمارے مزید مسائل حج اور عمرہ سے متعلق آتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کو ارجنٹ مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ ان باکس بھی کر سکتا ہے اور کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا اس کو۔